السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العادیات آیت نمبر 7 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ وَإِنَّهُ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَإِنَّهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ عَلَى لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ذال کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، آگے آیت ہے وقف کریں گے، لَشَهِيد وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ وَإِنَّهُ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَإِنَّهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کی، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ خواہ یہاں حروف قمری میں سے خواہ سے پہلے الف اور لام ہیں، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ خواہ کو پر پڑھیں گے، خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ یالین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر سے را کو باریک پڑھیں گے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ آگے آیت ہے وقف کریں گے، لَشَدِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ افلا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ افلا يعلم اذا بعثر را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اذا بعثر ما فی القبور ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما فی القبور الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف
لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ قاف یا حروف قمری میں سے قاف سے پہلے الف اور لام ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ما فی القبور، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ما فی القبور، آگے آیت وقفہ کریں گے۔ ما فی القبور افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ وحصل، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وحصل، وحصل ما فی الصدور، ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما فی الصدور، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صاد یہاں حروف شمسی میں سے ہے، صاد سے پہلے الف اور لام ہیں، اس سے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ما فی الصدور، ما فی الصدور، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ما فی الصدور، ما فی الصدور، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان ربهم، ربهم کی را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ربهم، ربهم بهم، ربهم بهم میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا اخفاء شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ ربهم بهم، ربهم بهم ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ بہم یومئذ میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بہم یومئذ، یومئذ، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یومئذ، یومئذ، یومئذ لخبیر، یومئذ لخبیر میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد لام اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ یومئذ لخبیر، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یومئذ لخبیر، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ یومئذ لخبیر ان ربهم بهم یومئذ لخبیر وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔
افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورۃ العادیات مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔